حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے. ایک قافلہ تھا. طارق المحاربی نام کے ایک راوی ہیں, انہوں نے پوری ایک لمبی حدیث روایت کی ہے. کہتے ہیں کہ ہم لمبے سفر سے آئے تھے, ہمارا قافلہ تھا, ہمارے قافلے میں ایک لال رنگ کا اونٹ بھی تھا, سرخ اونٹ جس کو کہتے ہیں. اور اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی, بہت مہنگا اونٹ ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا. آپ رک گئے, ان لوگوں سے خیر خیریت پوچھی, کہاں سے قافلہ آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند فرمایا, اور ان سے کہا کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ اس قافلے والوں نے کہا ہم بیچیں گے. قیمت کتنی ہے؟ ان لوگوں نے بتایا اتنی کھجوریں, یعنی ہم باغیچے کی اتنی کھجوریں لیں گے. انہوں نے ایک قیمت بتائی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے, کہا کہ ٹھیک ہے, اتنی کھجوروں پر میں راضی ہوں, اونٹ میرے ہاتھ دے دو. ان لوگوں کا جو قافلے کا امیر تھا اس نے اونٹ اٹھایا اور حضور کے ہاتھ دے دیا. اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کھجوریں تھیں, نہ کوئی سامان تھا, لیکن حضور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لیے اور مدینے کی طرف چل پڑے. قیمت تو ادا نہیں ہے. ان لوگوں میں سے کسی نے پوچھا بھی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینے کی طرف چل پڑے, جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا. انہیں احساس بھی نہیں تھا, اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا. جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے میں بات چیت شروع ہو گئی, کیا قیمت مل گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں, قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے. طے تو ہوئی ہے, اتنے کھجوروں کی قیمت ہے اس اونٹ کے بدلے, لیکن انہوں نے دیا تو نہیں. سب ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے کہ ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کیسے دے دیا, ہم انہیں جانتے نہیں, پہچانتے نہیں, ان کے ہاتھ میں ایک سرخ اونٹ کیسے دے دیا. وہ تو آنکھوں سے اوجھل ہو گئے, اب انہیں ڈھونڈے گا کون. یہ باتیں بڑھتی گئی. امیر قافلہ کو لوگ کوستے رہے کہ تو نے ایک بڑا نقصان کیا ہے. قافلے میں ایک خاتون تھی, ایک عورت تھی. اس عورت نے ہنگامے کو ٹھنڈا کیا اور کہا قریب آ کر, لوگوں جھگڑو مت, اس لیے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا, وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا. ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے, وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں. ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز کو میں نے دیکھا ہے, وہ دنیا کا کوئی عظیم آدمی ہے. انتظار کیوں نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی. رات کو قافلہ جہاں پڑاؤ کیا تھا سب اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی یا دو صحابہ اپنے ہاتھوں میں کھانے کی بڑی بڑی طبق لے کر کے آئے, اور اس قافلے والوں سے کہا فلاں بن فلاں کہاں ہے. لوگ باہر آئے, پوچھا کہ کون ہے. آئے ہوئے صحابہ نے کہا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ہم ان کی طرف سے آئے ہیں. دن میں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا, اس کی قیمت کھجوریں پوری جتنی طے ہوئی تھی وہ ہم لے کر کے آئے ہیں مدینے سے. وہ کھجوریں پوری لا کر کے دیا اور کہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساتھ میں ہمیں تمہارے پورے قافلے کے رات کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا. قافلے والوں نے کھانا بھی لیا اور کھجوریں جو قیمت میں تھی وہ بھی لیا. یہ عرب میں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا, ورنہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے اخلاق بٹھائے کہ وہ مدینے میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ محمد ہیں کہاں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہاں. پھر وہ دائرہ اسلام میں بھی آئے کئی لوگ. یہی وہ لین دین کے معاملات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے, سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لعنت تھی, بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لعنت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا, ختم فرما دیا. سود میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے, جس کو آپ بیاج کہیں, بڈی کہیں, یا جو بھی نام دے دیں, لیکن بڑھا کر کے لینا, کسی کو قرض دینا اور اس سے بدلے میں بڑھا کر کے لینا. 100 روپیہ قرض دیا, 110 روپے لیا, 120 روپے لیا, بلکہ 101 روپے بھی لیا, تو یہ سود ہو گیا. جس کو قرض دیا اور بدلے میں بڑھا کر کے لیا,
صرف پیسے میں نہیں، کسی بھی چیز میں وہ بڑھا کر کے لینا، یہ سود کہلاتا ہے، اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے۔ ایک بندہ قرض میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نظام آج دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے، پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں، زبردستی تمہیں کریڈٹ کارڈ پکڑائیں گے۔ کیوں؟ سود بھرتے رہو، تم اپنے حلال کمائی کی قیمت، اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو، بھرتے رہو۔ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا، یہ دنیا اس عظیم لعنت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہو۔ امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے۔ آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ آج قرض جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا۔ قرض حسن کون دینے والا ہے آج؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اسلام ہمیں صرف نماز، روزہ اور عبادت نہیں سکھاتا بلکہ تجارت کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو آدمی ایمانداری سے تجارت کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو، تجارت میں سب سے ضروری چیز ہے سچائی اور ایمانداری۔ جھوٹ بول کر مال بیچنا، تولنے میں کم کرنا یا لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ سب گناہ اور برکت چھین جاتی ہے۔ حلال پیسہ چاہے تھوڑا ہو وہ سکون دیتا ہے، لیکن حرام پیسہ چاہے زیادہ ہو وہ بے چینی لاتا ہے۔ اس لیے صرف حلال کام کرو اور اللہ کا خوف رکھو، سچ بولو، ایمانداری سے کام کرو، کیونکہ دنیا کے پیسہ یہیں رہ جائے گا لیکن حلال کمائی کا ثواب قبر تک ساتھ جائے گا۔ اور ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لین دین میں نرمی کرے اللہ اس کے لیے حساب آسان کرے گا۔ آج کل لوگ تجارت میں غصہ کرتے ہیں، کسٹمر پہ چلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے لگتے ہیں، لیکن سچا تاجر وہ ہے جو نرمی سے پیش آئے، جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ وہ بندہ صرف مال نہیں بیچتا، لوگوں کا دل جیتتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایماندار تاجر بننے کی توفیق دیں۔ جو لوگ تجارت کر رہے ہیں ان کے مال میں برکت دیں اور حرام راستے سے ہمیں دور رکھیں۔ آپ لوگ اس پورے بیانات کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ ماشاء اللہ، کون ہوگا؟ قریب سے قریب ترین دوست بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ ان کو کیوں دیا جائے قرض؟ لوگ ڈرتے اسی لیے کہ 5 لاکھ دوں کہ 1 لاکھ دوں، یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور کچھ لوگوں کی لت پڑ جاتی عادت، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور قرض میں ڈوبتے چلے گئے۔ وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرض لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے، بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے۔ کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے مجھے واپس دینا ہے۔ لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا۔ اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی 1 ہی لاکھ روپے لوٹایا، یہ قرض حسن اچھا قرض ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان قرض، لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی
آج کل لوٹانا نہیں چاہتا، تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے. اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے. اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا. جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں قرض اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو. یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں، یہ معاملات خراب ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے. ماشاء اللہ، آپ نے مفتی سلمان رضوی کی یہ پورے بیانات دیکھ لیے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایماندار اور برکت والی تجارت نصیب کریں، ہمارے مال میں، گھر میں اور دل میں سکون عطا کریں. جو لوگ تجارت کر رہے ہیں ان کے مال میں برکت دیں اور ہر حرام راستے سے ہمیں دور رکھیں. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.